انڈیا میں گروتھ اچھی ہے, بنگلہ دیش میں گروتھ اچھی ہے. میں سری لنکا گیا, ڈیفالٹ ہو گئے تھے, اس کے بعد گیا تو وہ تو دوبارہ سے اٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ, بڑے زبردست آگے بڑھ رہے ہیں. ہم کیوں نہیں بڑھ رہے؟ ہمارے 4-5 مسئلے ہیں, ان مسئلوں کو حل کرتے تو ہم بڑھنا شروع ہو جائیں گے. کوئی اتنی بڑی بات نہیں. ہماری پاپولیشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. 70 75 80 لاکھ بچے ہر سال پیدا ہوتے ہیں. اس ملک میں 2 کروڑ 70 لاکھ بچے آلریڈی اسکول میں نہیں ہوں. اس ملک میں اگر 80 لاکھ بچہ پیدا ہو جائے گا تو ہم کیسے 4 سال بعد اس کو اسکول میں ڈالنا ہوگا, کیسے ڈالنا؟ آلریڈی تمہارے پاس 2 کروڑ 70 لاکھ بچہ اسکول کے باہر, تمہارے پاس ہے ہی نہیں, وسائل ہی نہیں ہے. پاپولیشن پلاننگ پہ کوئی کام نہیں کرتا. اس ملک میں 40% بچہ اسکول نہیں جا رہا, اس ملک کا کوئی فیوچر نہیں ہے. میں ایک دم معذرت سے کہہ رہا ہوں کہ میں اور آپ جتنی پوڈ کاسٹیں کر لیں, ہمارے لو برانڈنگ جتنی بھی کر لیں, ہمارے وزرائے اعلیٰ وزیر اعظم جتنی محنت کر لیں اور جو بھی یکسوئی سے نیک نیتی سے کام کرے, کچھ بھی نہیں ہوگا پاکستان میں اگر 40% بچہ آپ کا اسکول میں نہیں ہوگا. خرم دستگیر صاحب سے بات ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دی باکس کوئی سولوشن لانا ہوگا. کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن نہیں ہے, ان سائڈ دا باکس سولوشن ہے کہ بچوں کو تعلیم دو, اسکول میں بھیجو. خرم دستگیر صاحب بھی اسکول گئے نا, کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن نہیں. پہلے ان سائڈ دا باکس سولوشن تو ایک مرتبہ ٹرائی کر لو. پہلے بچوں کو تعلیم تو دو. کیوں نہیں دیتے ہو تعلیم؟ کیا وجہ ہے؟ پیسے کم نہیں, کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے. 5,000 روپیہ فی بچہ آپ خرچ کرتے ہیں پاکستان کے اندر ایک مہینے کا, 60,000 روپے بچے کے اوپر. یہ آپ جو ہے ہماری جو پارٹی ہے عوام پاکستان, اس کے اندر تو یہ ہے کہ بھائی آپ 4,000 روپے کا واؤچر دے دیں اس کے والدین. تم کو پرائیویٹ اسکول میں بھیجنا ہے تم پرائیویٹ اسکول میں بھیجو. حکومت کی اسکول میں رکھنا ہے تو واؤچر نہیں ملے گا. حکومت کی اسکول میں نہیں رکھنا تو 4,000 روپے تم کو دے رہے ہیں تو پرائیویٹ اسکول میں دے دیں. وہ پرائیویٹ اسکول جو کہ حکومت سے رجسٹرڈ ہوں اور اپرووڈ ہوں, اور پھر ان کی اگر فیس 7,000 ہے تو اوپر سے 3,000 آپ دے دیں. اگر 3,000 ہے تو ہم 3,000 دیں گے. لیکن اسکول کو آپ کہیں کہ تم کو 1,000 روپے ہم فی بچہ اور دیں گے, بچے کو صبح ناشتہ. یہ ساؤتھ انڈیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ اٹینڈنس بھی بڑھ جاتی ہے اور وہاں کوالٹی آف ایجوکیشن بھی بڑھ جاتا ہے اور آؤٹ کمز بھی بہتر ہو جاتی ہیں جب بچوں کو خوراک دیتے ہیں. اور جو بچے جو والدین اپنے بچوں کو اسکول میں رکھنا چاہتے ہیں حکومت کی, رہن دیں ان کو. لیکن اس حکومت کی اسکول کے چلانے کے اندر وہ کوئی بیوروکریٹ لاہور میں بیٹھ کے رحیم یار خان کی اسکول نہ چلائے. لوکل گورنمنٹ کے اندر ہونے چاہیے, لیکن پیرنٹس اسکول بورڈ پہ ہونے چاہیے جس کے بچے پڑھ رہے ہیں اور عمائدین شہر ہوں, ایک ایجوکیشن منسٹری کا آدمی ہو, کوئی ایکسپرٹس ہوں اور وہ بتائیں گے. اور اسلام آباد کے اندر تو منسٹری کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو صرف ایک دفتر چاہیے جو بتائے کہ یار یہ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ 5ویں جماعت کا بچہ جو ہے وہ ڈویژن کر لے, 7ویں میں ریشو نکال لے, 9ویں کے اندر وہ کوڈریٹک ایکویشن سالو کر لے, 12ویں کے اندر وہ ڈفرینسیشن اور انٹیگریشن کر لے. یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے لکھنے. فزکس کا بھی اس طرح لکھ دو, اس طرح انگریزی کا لکھ دو, اس طرح اردو کا لکھ دو. یہ اسٹینڈرڈز آپ مینٹین کر لیں. تعلیم نہیں دو گے بچوں کو تو کوئی آگے نہیں بڑھو گے. دوسرا مسئلہ تعلیم ہے, پہلا مسئلہ آپ کا پاپولیشن گروتھ ہے, تیسرا مسئلہ آپ کا صحت, چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ آپ حکومت کی اگر آپ کو نہیں مل رہے ٹیکس تو پھر حکومت کی سائز چھوٹی کرو, NFC ایوارڈ کو چینج کرو. عوام پاکستان, بدلیں گے نظام.